हिक दम सजण ते लख दम वैरी। हिक दम दे मारे मरदे। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम ख़वातीन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम जी। शरह अबियाते बाहो की आज आखिरी नशिस्त है, यानी पार्ट लास्ट है ये। इसमें 6 अबियात हैं। हरफे हे के 5 हैं, हरफे ये का एक बैत है। आखिरी हरूफ तहज्जी हरफे ये है, उसका एक बैत है। हिक दम सज्जन ते लख दम वैरी, हिक दम दे मारे मरदे हूँ। हिक दम पिछे जन्म गवाया, चोर बने घर घर दे हूँ। लाइयां दा ओ कदर की जानन, जेड़े महरम नाही सिर दे हूँ। सो क्यों धक्के खावन बाहू, जेड़े तालब सच्चे दर दे हूँ। इसमें आप समझ लें कि इश्क जो है ना गैब है। ये इश्क के बारे में बैत है, लेकिन इश्क गैब है। तो जो तर्जमा होगा वो इश्क को साथ रख के ही होगा। ठीक है। हिक दम सज्जन, हिक एक, दम वक्त, सज्जन दोस्त, महबूब वो जो गैब है वो। ठीक है, जिसका मैंने जिक्र किया इश्क। इश्क एकदम हमारा सज्जन और दोस्त है। लख दम वैरी, ते लाखों इंसान, लख लाखों, दम वक्त, वैरी दुश्मन है। जब हमारा इश्क एक वक्त में महबूब और दोस्त बन गया तो लाखों इंसान उसी वक्त हमारे दुश्मन बन गए। समझ आ गई जी। हिक दम दे मारे मरदे हो, हिक दम उस वक्त यानी महबूब के लिए मर रहे हैं, मारे मर्दे मर रहे हैं। एक उस महबूब के लिए, इश्क के लिए मर रहे हैं। इसका तर्जुमा ये होगा जी, जब से एक महबूब से दिल लगाया है, सारा जहान हमारा दुश्मन बन गया है। हमने तो जान इसी महबूब के हवाले कर दी है। ठीक है। हिक दम पीछे जन्म गवाया, हिक एक दम वक्त, पीछे पहले जन्म जिंदगी गवाया, बर्बाद की, फजूल बसर की, हमने गंवा दिया है। हमने पिछला जन्म, ये वो जन्म है जो अहद अलस्त का है। जब अल्लाह के साथ थे, हम अल्लाह के साथ खड़े थे। पार्ट 9 उसको आप देखें, उसमें मैंने अहद अलस्त को तफसील से बयान किया है कि एक वक्त तो हम वो ज़िंदगी गुजार रहे थे जो हमसे छीन गई, गवाया, छीन गई। ठीक है। चोर बने घर घर देऊ, यहाँ आकर नफ्स हमें मिल गया तो हम घर घर के चोर बन गए। यानी कि हर बुराई हम में आ गई, हर कोई न कोई बुराई हम में से निकाल लेता। ठीक है जी। इसी इश्क को दिल में बसाकर आलम अरवाह को छोड़कर आलम खलक में आ गए हैं। आलम खलक ये मुराद आलम नसूत में, इस जहान में आ गए हैं। लेकिन उसकी वजह से हम यहाँ कोई अच्छी ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे। अच्छी ज़िंदगी तो वो करोड़पति भी बसर नहीं कर रहा, अरबपति भी बसर नहीं कर रहा। उसे भी दुख तकलीफ़ें हैं। ये दुनिया दुखों का घर है। अरबपति है, उसके पास भी दुख हैं। जो गरीब है उसके पास भी दुख है। हर के दुख पर अपने, हर के अपने अपने दुख हैं। इश्क और तालब मौला की इसमें ना गुफ्तगू है, तल्लक है। इसके आगे एक बैत आएगा,
اس میں خام ناقص کی اور عشق کی جو ہے وہ تعلق ہوگا۔ لائیاں دا او قدر کی جانن، لائیاں محبت دا کی او وہ قدر کی کیا جانن جانے۔ محبت کی وہ قدر کیا جانے، عشق کی وہ قدر کیا جانے، جو محرم جیڑے جو محرم نہیں سر راز حق دے کے۔ محبت کی وہ قدر کیا جانے جو اللہ تعالیٰ کے محرم نہیں ہیں، جو اپنے مرشد کے محرم نہیں، یا اپنے مرشد کے محرم راز نہیں ہیں۔ محرم راز کو تو آپ جانتے ہیں نا، یہ اہل دنیا اور اہل اقبال راز عشق سے بے خبر ہے اور ہمیں طعن و تشنیع کا، طنز کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ان کو کیا پتہ ہے اس عشق کے راز کا جو ابھی تک دل کے محرم نہیں بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو کیوں دھکے کھاون باہو، سو تو وہ کیوں دھکے کھاون کھائیں باہو، تو وہ کیوں دھکے کھائیں باہو کیوں دھکے کھائیں، جیڑے جو طالب سچے در دے ہو، جو طالب حق کے در کے ہیں۔ سچے حق کر لیں، سچے کر لیں، جیڑے جو در کہہ رہے ہیں دے کے، وہ کیوں دھکے کھائیں جو طالب صحیح در کے ہیں۔ جن طالبان مولا کا مرشد کامل ہوتا ہے، پریشان حال اور در بدر نہیں ہوتے بلکہ منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ہر دم شرم دی تند تروڑے جاں اے چھوڑک بلے ہو، کچرک بالا عقل دا دیوا، مینوں برہوں انیری جھلے ہو، اجڑ گیاں دے بیت نیارے، لکھ لال جواہر رلے ہو، دھوتیاں داغ نہ لیندے باہو، جڑے رنگ مجیٹھی دھلے ہو۔ اس میں بھی عشق جو ہے نا، یہ بھی عشق کا شعر ہے، عشق اس میں سے غائب ہے۔ تو ہر دم شرم دی تند تروڑے، ہر دم ہر وقت شرم دی کی تند تار یا دھاگا یا تندی، آپ نے آج کل پتنگ اڑانے پہ پابندی جس نے لگائی ہے، سخت قسم کی ہوتی۔ تروڑے توڑے جائیں چھوڑک بلے ہو، جہاں جب یہ چھوڑک ایندھن فیول، بلے جلتا ہے۔ آخری جو مصرے کا حصہ پہلے پڑھ رہا ہوں، جب یہ اندر جلتا ہے نا عشق، تو ہر شرم و حیا کو توڑ دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، تند تروڑ ہر شرم و حیا، جب یہ عشق اندر آگ لگاتا ہے تو ہر شرم و حیا جو لوگ دلاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، عاشقوں کو پتہ ہے کہ چھوڑتا تو کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو نا، ہر حدیں توڑ دیتے ہیں۔ اس کا ہوگا جی، جب دل عشق ذات میں مبتلا ہوتا ہے تو ہر حد کو توڑ کر بے باک اور نڈر بنا دیتا ہے۔ مطلب دلیر ہوئے گا تو مقابلہ کرے گا نا، نڈر بنا دیتا ہے۔ تو شرم دی تند تروڑے یہاں با محاورہ ترجمہ کیا گیا، نڈر بنا دیتا ہے، ہر حد کو توڑ کر نڈر بنا دیتا ہے، بے باک اور نڈر بنا دیتا ہے۔ بے باک ہر بات کا جواب دینا ہے تو نڈر بنا دیتا ہے۔ کچرک بالاں عقل دا دیوا، کیسے بالاں جلاؤں عقل ہے، دا کا دیوا چراغ، کیسے عقل کا چراغ جلاؤں، مینوں مجھے برہوں فراق ہجر انیری
झुल्ले हूँ। मैं कैसे अक्ल का चिराग जलाऊं, मुझे तो फराक और हिजर की आंधी ने ही परेशान कर रखा है। तो बामुहावरा तर्जमा इसका ये होगा, मैं कैसे और कब तक अक्ल का चिराग रोशन रखूं, मेरे दिल में तो फराक यार की आंधियां चल रही हैं। फराक या हिजर के यार की आंधियां चल रही हैं। उजड़ गया दे भेत नयारे, उजड़ जो उजड़ गए हूं, आशिक उजड़ ही जाते, बेत भेद न्यारे अनोखे अजीब, जो इश्क में उखड़ जाते हैं उनके तो भेद ही अजीब होते हैं। लख लाल जवाहर रुले हूँ, लाखों लाल, लाल होता है एक जवाहर, जवाहरात, लाल, अब लाल होता है कि उसको उर्दू में भी लाल ही कहते हैं, लाम ऐन लाम। तो रुल गए हैं लाखों लाल जवाहर तालिबान मौला, यानी कि रुल गए हैं। लाल जवाहर से मरा तराल तालिबान मौला, रुल गए हैं, गुम हो गए हैं, खो गए हैं। ये रुलने का तर्जमा ये होता है। वैसे पंजाबी में रुलना कहते हैं, रुल गए हैं, उर्दू में गुम हो गए हैं, खो गए हैं कह लें आप। राय इश्क के भी भेद निराले हैं, लाखों लालो जवाहर यानी तालिबान मौला दुनिया से अपने आप को छुपाए हुए बैठे हैं। यानी कि वो आप दुनिया को जब दुनिया देखते हैं, दुनिया से उनका दिल उकता जाता है, दुनिया से भी ऐसे ही किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। धोतियां दाग न लेंदे बाहू, धोतियां धोने, धोने से, दाग दाग ना नहीं, लेंदे उतरते बाहू, धोने से दाग नहीं उतरते या दूर होते, कपड़े से कर लें दूर होते। जेड़े रंग मजेठी धुल्ले हूँ, जो जेड़े जो रंग मजेठी धुल्ले हूँ, धोने से दाग दूर नहीं होते, जो रंग मजेठी रंग में रंगे गए हों। अब मजेठी रंग जो होता है ना, वो लाल रंग को कहते हैं। लाल रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता और काले रंग पे भी कोई रंग नहीं चढ़ता, लेकिन मजेठी लाल रंग को कहते हैं, रेड कलर को। ये एक्चुअली उस ज़माने का बैत है जिस ज़माने में ये रंग नहीं होते थे, लेकिन फिर भी कपड़े रंगे जाते थे। मजेठी का मतलब ये है, मजेठी एक बेल है जो दरख्त के ना साथ साथ ऊपर चलती चली जाती है, ठीक है ना। उसके कुछ कुछ फासले पर चार पत्ते लगते हैं, एक चारों तरफ चार पत्ते लगते हैं, फिर ऊपर चार पत्ते लगते हैं, फिर ऊपर चार पत्ते लगते हैं। वो दरख्त के साथ साथ चढ़ती चली जाती है। तो कुछ उनके फासले पर कुछ फिर उनको फूल लगते हैं। वो फूल इतने खूबसूरत होते थे, अब तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, इतने खूबसूरत होते। औरतें उसको ना उस ज़माने में कानों में पहनती थीं। तो उनके अंदर मटर, स्याह रंग के मटर के दाने के बराबर लगता है। उसको अगर बेल को उखाड़ा जाए ना, तो उसकी जड़ों में से सुर्ख रंग का एक स्याल निकलता है। स्याल यानी पानी की तरह का रंग, स्याल। उससे कपड़े रंगे जाते थे। वो जो कपड़ों को रंग देता था ना, फिर वो नहीं उतरता था। इस बेल को हिंदी में मजेठ कहते हैं, बंगाली में भी मजेठ कहते हैं, गुजराती में भी मजेठ कहते हैं, तामिल में मजेठी कहते हैं, तेलुगु में मजेठा कहते हैं, लातीनी ज़बान में इसे रोबिया कार्डोफोलिया कहते हैं, और पंजाबी और सराइकी में इसे मजेठ भी कहते हैं, मजेठी भी कहते हैं। अब समझ आ गई आपको, हैं? मजेठी रंग की। और अब इसका मैना जो है ना, असल में इसका मैना क्या है? लाल रंग तो हो गया ना, इसका मैना इश्क है कि उनका जो इश्क में रंग जाते हैं, फिर वो उनका इश्क उतरता नहीं है। या कुरान की सूरत में है,
سورہ بقرہ آیت نمبر 138، سبغت اللہ و من آسان من اللہ سبغتن، ہم اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے؟ اقبال نے کہا وہ سبغت اللہ کے رنگ دے، سبغت اللہ و من آسان من اللہ سبغتن، اس کو کہتے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ کوئی بھی معنی کر سکتے ہیں آپ اس کا مجیٹھی کا، میں نے اس کی اصل معنی بھی آپ کو بتا دی کس سے ہوتی تھی یہ۔ اب اس کا جو معنی ہے، جن پر عشق کا پختہ رنگ چڑھ چکا ہے وہ اتر نہیں سکتا، خواہ کتنی ہی کوشش کر لی جائے، ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے، سولی پہ لٹکا دے، جو مرضی کر جائے، اس سے عشق کا رنگ نہیں اتر سکتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بیتا طالبان دنیا، اہل دنیا کا ہے۔ ہسن دے کے روون لیائی، تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں وہانی، جیوں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی ست گتیسن، پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، تیتھوں صاحب لیکھا منگسی باہو، رتی گھٹ نہ ماسا ہو۔ اچھا، یہ پہلے بحسن خوشی دے کے، یعنی خوشی دے کر، روون رونا لیا ہے، خوشی دے کر رونا لیا ہے، تینوں تجھے دتا دیا کس کس نے دلاسا تسلی، چورن تینوں کنے بچی ہے، کس نے تینوں یہ دلاسا دیتا؟ ٹھیک ہے نا، خوشی دے کر تم نے رونا لے لیا ہے، تجھے کس نے اس رستے پر لگا دیا ہے؟ ٹھیک ہے، اے طالب خام، تو نے کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کے بدلے ہنسی خوشی دنیا اور عاقبت کا روگ لے لیا ہے۔ بتا تجھے یہ مشورہ تسلی کس نے دی کہ تو ایسا خسارے کا سودا کرے؟ عمر بندے دی ایویں وہانی، عمر بندہ دی کی ایویں وہانی، اسی طرح گزر جانی ہے۔ عمر، ہر انسان کی عمر اسی طرح گزر جانی ہے، جیوں جس طرح پانی وچ میں پتاسا ہو، جس طرح پانی میں پتاسا گل جاتا ہے۔ پتاسا پرانے زمانے کی ایک سویٹ ہوتی تھی، مٹھائی ہوتی تھی، عام طور پر شادیوں میں یہ دی جاتی تھی۔ یہ میٹھے چینی کی کہہ لیں آپ، یہ گڑ کی بنتی تھی، یہ پتاسا، اس کو پانی میں ڈال دینا، یہ گل جائے گا، اتنی نازک ہوتی تھی۔ آج کے دور میں تو یہ نقلی بنا رہے ہیں، جو اصلی بنتی تھی پرانے زمانے میں وہ تو بڑی شاندار پھولا ہوا ہوتا تھا، اس کو پتاسا کہتے ہیں۔ یہ پانی میں ڈالیں گل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اسپیشل ڈھونڈوایا آپ کو دکھانے کے لیے، جدید جو بچے ہیں وہ نہیں پتاسا سمجھتے، وہ مرونڈا نہیں سمجھتے، کیوں جی، گچک بھی نہیں سمجھتے وہ، تو یہ پرانے زمانے کی سویٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شادی بیاہ پہ بھی لے جاتے تھے، پتاسے تقسیم کرتے تھے شادی بیاہ پہ بھی۔ اور جب لڑکے کی ہوتی تھی نا، وہ کیا کہتے ہیں گھر میں، کیا میوں بٹھانا وغیرہ، اور ہوتا تھا وہ اپنا بانٹنا وغیرہ مٹھائی، تو اس زمانے میں یہ ہوتی تھی۔ اور ایک مکھانے ہوتے تھے، یعنی کہ اسی کے وہ گول گول بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکھانے ہوتے تھے، وہ بانٹے جاتے تھے۔ یہ پتاسا ہے، پانی میں ڈالیں تو گل جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ مثال اس کی دی گئی ہے کہ جس طرح پانی میں یہ پتاسا گل جاتا ہے، اسے تمہاری عمر گزر جانی ہے۔ تیری زندگی ہے ہی کتنی، یہ تو ایسے گزر جائے گی جیسے پانی میں پتاسا گل جاتا ہے۔ سوڑی تنگ سامی والی قبر ہوتی تھی ایک، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پرانے زمانے میں قبر، اب تو اوپر سلیب رکھ دیتے ہیں، ڈال کے نا نیچے اوپر پتھر کی سلیب رکھ کے مٹی ڈال دیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، قبر نیچے کھود کے جیسے اب کھودی جاتی ہے، پھر سائڈ پہ کھودی جاتی تھی، سائڈ پہ کھودی جاتی تھی، وہاں پوری جگہ بنائی جاتی تھی، جتنا آدمی ہوتا تھا یا عورت ہوتی تھی یا بچہ ہوتا تھا، وہ پوری جگہ بنائی جاتی تھی۔
پھر قبر میں اتر کے اس کو سامی، اس کو سامی کہتے تھے، سامی والی قبر، اس جگہ میں اس کو رکھا جاتا تھا، آگے گھڑے وغیرہ رکھ کے تو اس جگہ کو بند کر دیا جاتا تھا، اس قبر کو مٹی سے فل کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ پرانے اس کو سامی والی قبر کہتے تھے۔ سوڑی تنگ، سامی والی قبر جو ہے نا، سٹ کے مطلب ہوتا پھینک دینا، پنجابی میں کہتے پھینک دینا۔ ایک تجھے گتیسن ڈال دیں گے، سٹ ڈال دیں گے، گتیسن دھکیل دیں گے اندر سامی میں، گتیسن۔ ٹھیک ہے، پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، پلٹ نہیں تو سکیں گا پاسا، یعنی تو کروٹ نہیں لے سکے گا۔ تجھے قبر کی تنگ و طریق کوٹھنی میں پھینک دیا جائے گا جہاں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکے گا، یعنی تیرے ہاتھوں سے دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ تیتھوں صاحب لیکھا منگسی باہو، تیتھوں تجھ سے، صاحب اللہ تعالی، لیکھا حساب لے گا، مانگے گا، حساب نکالو دنیا میں کیا کیا۔ لیکھا کا مطلب حساب، منگسی مانگے گا، تجھ سے اللہ تعالیٰ حساب مانگے گا دنیا میں کیا کیا ہے، حساب کتاب مانگے گا۔ رتی گھٹ نہ ماسا ہو، نہ تو رتی چھوڑے گا نہ ماشا چھوڑے، ماسا کا مطلب ماشا۔ میں نے وہ آپ کو کہا نا 8 چاول 1 رتی، 8 رتی 1 ماشا، 12 ماشا 1 تولا، یہ پارٹ کون سا ہے؟ پارٹ 38 میں نے یہ پرانے اشاری نظام بتائے ہوئے ہیں۔ تجھ سے وہ اتنا حساب مانگے گا، کوئی معمولی سا بھی تجھ سے، اس سے حساب نہیں چھوٹے گا، تو بھولا ہوا ہوگا لیکن وہ نہیں بھولا ہوا ہوگا، وہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کا جی ہے مالک حقیقی تجھ سے ایسا حساب لے گا جس میں ماشا اور رتی یعنی ذرہ بھر، اصل ماشا اور رتی کا مطلب ہے ذرہ بھر بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور تجھے زندگی کے ایک ایک لمحہ کا حساب دینا پڑے گا۔ ہور دعانا دل دی کاری، کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگار کریندہ، کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر، کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے دوہیں جہانی باہو، کلمہ دولت ساری ہو۔ ہور اور کوئی، دعا جو ڈاکٹر دیتے ہیں میڈیسن، ٹھیک ہے، دعا نہ دل دی کی کاری مجرب ہے، دل کے لیے کوئی بھی دعا مجرب نہیں ہے سوائے کلمہ کے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں نے تفصیل سے، اقرار باللسان کلمہ کیا ہوتا ہے، تصدیق بالقلب کلمہ کیا ہوتا ہے، اور کلمہ کے تمام مراحل کے بارے میں نے پارٹ 21 میں یعنی 21 پارٹ جو ہے اس میں نے بیان کیا ہے، وہاں سے کلمہ کے بارے میں پڑھ لیجئے گا۔ وہ بیت ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، اس بیت میں ہے، ایک پارٹ 21 ہے، 21 پارٹ ہے۔ کلمہ دور زنگار کرندہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ ہر شے کو سیکل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، صاف کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے، شیشہ بنانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو سیکل کرنے کے لیے کلمہ طیبہ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو کلمہ زنگار، زنگ، کلمہ دور زنگ کرندہ کرتا ہے، کلمہ زنگ دور کرتا ہے اندر کا، باطن کا۔ کلمے یعنی کلمہ میل اتاری ہو۔ کلمہ طیبہ کے پہلے بیت کا میں کر دوں ذرا، کلمہ طیبہ کے علاوہ دل کے لیے کوئی اور دعا مجرب نہیں ہے، یہ کلمہ ہی دل کا زنگار دور کر کے اسے علائشوں سے پاک صاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کلمہ کیا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ کلمہ جو ہے نا وہ اس کو بالکل سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کلمہ دیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تصدیق قلب سے جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو اقرار باللسان کرتا ہے وہ مسلمان ہے۔ تو یہ تفصیل سے 21 پارٹ میں نے
بیان کیا ہے. کلمہ ہیرے لال جوہر. کلمہ ہی ہیرے دنیا کے لیے تو ہیرے دوسرے ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے تو کلمہ ہی ہیرے ہیں، لال اور جوہرات ہیں. ٹھیک ہے. کلمہ ہٹ پساری ہو. کلمہ ہی ہٹ کہتے ہیں دکان کو، ہٹی نہیں نکلا لفظ اس ہٹ سے. پساری پنساری، یہ پنساری کی دکانیں اب بھی ہوتی ہیں. پنساری کی ایک دکان ہوتی تھی پرانے زمانے میں، دیسی علاج ہی ہوتا تھا جسے طب یونانی کہتے ہیں. دیسی علاج ہی ہوتا تھا. اس کی ساری دوائیاں جو ہے نا وہ پنساری کی دکان میں ہوتی تھیں. حکیم وہیں سے جا کر ساری دوائیاں وغیرہ خریدتے تھے، یا دوائیاں بنانے والی بوٹیاں وغیرہ جڑی بوٹیاں خریدتے تھے. تو یہ اس کی مثال دی گئی. کلمہ ہی میں ساری ادویات موجود ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح پنسار کی دکان میں تمام ادویات موجود ہوتی ہیں، اسی طرح کلمہ طیبہ میں روح اور باطن کی بیماریوں کی تمام دوائیاں موجود ہیں. تمام دوائیں موجود ہیں، تمام دوائیاں موجود ہیں، تمام میڈیسن موجود ہیں. یہ پنساری کی سمجھ آ جی. آج کل بھی دکانیں ہیں. یہ ایتھے اوتھے دونے جہانی، ایتھے یہاں اوتھے وہاں، یعنی کہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد دنیا میں دو ہی جہانی، دونوں جہانوں میں کلمہ دولت ساری ہو. کلمہ ہی تمام سرمایہ ہے، تمام سرمایہ کلمہ ہی ہے. دونوں جہانوں میں سب سے بڑی دولت کلمہ طیبہ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے یہ بیت اتنا مشکل کوئی نہیں اگر کسی کو تھوڑی سی پنجابی آتی ہو تو. ہکی ہکی پیڑ کولوں کل عالم کوکے، عاشقاں لکھ لکھ پیڑ سہیڑی ہو. جتھے ڈہن رڑن دا خطرہ ہووے، کون چڑھے اس بیڑی ہو. عاشق چڑھ دے نال سلاحاں دے، انہاں تار کپر وچ بھیڑی ہو. جتھے عشق پیا تلدا نال رتیاں دے باہو، اوتھے عاشقاں لذت نکھیڑی ہو. ہکی ہکی ایک ہی، پیڑ درد تکلیف کولوں سے کل تمام عالم کائنات کوکے چیخے فریاد کرے. ایک ہی درد سے دنیا کے لوگ چیخ اٹھتے ہیں. تکلیف سے ایک ہی درد کہیں سے ہو جائے نا ان کے، چیخ اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے سمجھے نا. تو عاشقاں لکھ لکھ پیڑ سہیڑی ہو. عاشقوں لکھ لکھ لاکھوں پیڑ درد تکلیف سہیڑی برداشت کی، لیکن عاشق لوگ بیک وقت لاکھوں تکلیفیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. میں عاشقوں کی بات کر رہا ہوں. عشق جے سکھاڑا ہوندا باہو، ہر کوئی عاشق بن بیندا ہو. جی عاشق اتنا آسان ہوندا ہر کوئی عاشق بن جاتا. اس کا جی دنیا دار لوگ ایک ہی درد اور تکلیف سے تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن عاشق لاکھوں دکھ اور درد سینے میں چھپا کر بھی گلہ و فریاد نہیں کرتے. دنیا دار لوگ ایک ہی دکھ اور تکلیف سے تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن عاشق لاکھوں درد اور تکلیف سینے میں چھپا کر کوئی فریاد نہیں کرتے، کسی سے کچھ نہیں کہتے. جتھے جہاں ڈہن گرنے کا ڈہن گرنے رڑن بہ جانے دا کا خطرہ ہووے ہو. جہاں گرنے اور بہ جانے کا خطرہ ہو، کون کون چڑھے سوار ہو اس کشتی میں. جس کشتی کے گرنے یا بہ جانے کا خطرہ ہو اس کشتی میں کون سوار ہوتا ہے. عشق کی کشتی ایسی ہے جو ہر لمحہ خطرات اور طوفانوں سے گھری رہتی ہے، اسی لیے
عام لوگ اس میں سوار ہونے سے کتراتے ہیں. یہ مطلب اے با محاورہ ترجمہ سمجھے نا. عاشق چڑھ دے نال سلاحاں دے. عاشق چڑھ دے سوار ہوتے ہیں, عاشق چڑھ دے سوار ہوتے ہیں نال سلاحاں دے, مرضی کے ساتھ, اپنی مرضی کے مطابق, اپنی رضا کے مطابق, کسی سے پوچھ کر نہیں چڑھتے, سوال نہیں کرتے. عاشق سوار ہوتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ. انہوں نے تار سر سے اوپر پانی ہو جانا, تار. کپر وچ بھیڑی ہو, کپر بھنور گھمن گیر, وہ پیچھے بھی آیا تھا ورل پولز, ٹھیک ہے نا. وہ پانی میں نہیں بنتے ایسے گھمن گیر, وہ جو چیز جائے اس میں, بڑے بڑے جہاز غرق ہو جاتے ہیں, کشتیاں غرق ہو جاتی, جو بھی اس میں جائے اسے گھمن گیر. اور بھنور اردو میں بھنور کہتے ہیں, پنجابی میں گھمر گیر بھی کہتے ہیں, سرائکی میں کپر کہتے ہیں. کپر وچ بھیڑی داخل کر دی, ڈال دی. عاشق اپنی مرضی کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, اور انہوں نے سر سے اوپر پانی بھی چلا جائے تب بھی, کپر بھنور بھی ہوں اور ورل پول بھی ہوں تب بھی اپنی کشتی نہ وہ اندر داخل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آج آر یا پار, جو دیکھا جائے گا. تو اس کا ترجمہ یہ ہے, عاشق ذات ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر اس کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں جس سے دنیا والے سوار ہونے سے ڈرتے ہیں. جتھے عشق پہ تلدا نال رتیاں دے باہو, جتھے جہاں عشق پیا تلدا وزن کیا جا رہا ہے, نال ساتھ, رتیوں کے ساتھ, رتی کے ساتھ تولا جا رہا ہے. جہاں عشق کو رتی کے ساتھ تولا جا رہا ہے, یعنی رتی کے برابر سمجھا جا رہا ہے عشق کو. رتی دے کے, رتیاں رتی کی جمع ہے, یہ رتیاں رتی کی جمع ہے. جتھے جہاں عشق پیا تلدا نال وزن کے ساتھ, یعنی جہاں عشق کو ایک رتیوں کے ساتھ تولا جا رہا ہے, وزن کیا جا رہا ہے, عشق رتیوں کے برابر رکھا جا رہا ہے. رتی تو سمجھتے ہیں نا 8 چاول ایک رتی, صرف اتنا وزن ہے اس کا. اوتھے وہاں عاشقوں نے لذت نکھیڑی ہو. نکھیڑی کہتے ہیں اپنی علیحدہ شناخت کروانا, اپنی علیحدہ پہچان بنانا. دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا, ماں باپ سے چلا آ رہا ہے ایک خاندانی طریقہ کار, چلا آ رہا ہے, وہ عمل کرتے آ رہے ہیں, اور ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے, وہ اپنا وقت علیحدہ ہی مقام بنا لیتا ہے, سمجھے نا. یہاں نکھیڑی اس کو کہتے ہیں. جہاں عشق رتیوں کے برابر تولا جا رہا ہے, وہ یہاں عشق کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اصل میں اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے, ایک مطلب ہے یہاں عشق کی کوئی قدر و قیمت نہیں. رتی کے ساتھ عشق کو تولنا, کوئی 1 من سونے کو آپ 1 کلو چینی کے ساتھ برابر کر لیں, کوئی پتہ چلتا ہے کوئی؟ تو یہاں عشق کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. وہاں عاشقوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ عشق کی قیمت ایسے ہوتی ہے. اس کی وہ شرح ہے جو لکھی نہیں جائے گی, میں پڑھ دیتا ہوں باب محاورہ. عشق کا ذرہ ذرہ بارگاہ حقیقی میں جوہرات اور موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے, لیکن جعلی اور ناقص عاشق معمولی قیمت پر خرید رہے ہیں. اتنے قیمتی خزانہ کو حاصل کرنے کے لیے عاشق ہی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی پہچان کرواتے ہیں. سروری قادری مرشد کی بارگاہ میں اپنی پہچان کروانے کے لیے داؤ پہ بہت کچھ لگانا پڑتا ہے. آپ ایک آج آئیں, آج ہی بہت کچھ داؤ پہ لگا دیں, آج ہی آپ کی پہچان ہو جائے گی. مہینے بعد لگا دیں, مہینے بعد ہو جائے گی.
2 سال بعد لگا دیں 2 سال بعد ہو جائے گی. تو اپنی علیحدہ پہچان کرانے کے لیے نا دو پہ لگانا پڑتا ہے. عاشق اپنی علیحدہ پہچان کرواتے ہیں. اس کتاب کا یہ آخری بیت ہے جی. یار یگانہ ملسی تینوں جے سر دی بازی لائیں ہو، عشق اللہ وچ ہو مستانہ ہو صدا علائیں ہو، نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، ذاتے نال جاں ذاتی رلیا تد باہو نام صدائیں ہو. ایک یہ بیت، ایک پہلا بیت. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا ایک پہلا پڑھ لو ایک یہ آخری پڑھ لو. آخری بیت مکمل آپ کی تعلیمات کو ظاہر کرتا ہے. یہ کا یہ بیت ہے. یار محبوب یگانہ یکتا واحد بے مثل بے مثال. دونوں کو ہم علیحدہ کر دیں نا، یار یگانہ. تو یار کے مطلب محبوب، یگانہ یکتا واحد بے مثل بے مثال. اس کے اور بھی میں نے کافی ہیں اسی طرح کے. ٹھیک ہے، اگر اس کو اکٹھا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، مل سی ملے گا تینوں تجھے جے اگر سر اردو میں کہتے ہیں سر، پنجابی میں سر دی کی بازی لائیں لگائے گا. اب سر کی بازی لگانا وہی ہے میں پیچھے بیان کر آیا ہوں کہ بازی کیسے لگائی جاتی. سر کی بازی، سر کی بازی نفس کی بازی، اپنے مال اور جان کی بازی. کیونکہ نفس انہی چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے. سمجھے نا؟ لازمی نہیں کہ سر گردن لوانی ہے، گردن نہیں لانی. گردن ویسے ہی لے جاتی ہے، گردن ویسے ہی اتر جاتی ہے. جب اولاد مال اپنی جان کسی کے حوالے کر دی جائے، اپنی مرضی چھوڑ دی جائے، وہ کہے کہ نہیں رات کو تم نے نہیں جانا، یہاں رہنا ہے، تو وہ سب کچھ جان نکل گئی. ضرور گردن کٹا کے جان نکالنی ہے. وہ تو ایک ہی وقت میں مر جانا ہے گردن. اور خودکشی بھی ہے، آرام بھی ہے. یہ روز روز مرنا تو بہت تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ تجھے تب ملے گا جب تو سر کی بازی لگائے گا، جب تو جان مال، وہ کیا کہتا ہے نا، میری قربانی، میری نماز، ہر چیز میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے. تو دے دے گا، ہر چیز اللہ کو دے دے گا. تو تجھے جان کی بازی اس کو کہتے ہیں لگانا. اللہ تعالیٰ کی ذات تجھے تب حاصل ہوگی جب تو عشق کی راہ میں قدم رکھے گا اور سر کی بازی لگائے گا اور اپنا تن من دھن، اب 3 لفظ ہیں، تن من دھن، راہ حق میں قربان کر دے گا. سمجھ گیا؟ عشق اللہ وچ ہو مستانہ، جب تو یہ کر لے گا تو عشق اللہ وچ میں ہو مستانہ مدہوش. پیچھے بھی بیان میں نے کہا تھا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، تو یہ مستانہ وہ ہے. ہو صدا علائیں ہو، ہمیشہ سلطان الاذکار ہو کا ذکر کرتا رہے. یہ ہو سلطان الاذکار کے ہو کے بارے میں پارٹ 15 میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو پارٹ 15 دیکھ لیں، وہاں آپ کو سلطان الاذکار کے بارے میں تفصیل سے میرا بیان مل جائے گا. تو یہ پاس انفاس کا ذکر ہے اور سانسوں سے کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہے. تو علائیں مطلب ہے کہتا رہے، ذکر کرتا رہے. علائیں کا مطلب ہے، علائیں سرائکی کا لفظ ہے، کہتا رہے. ہو کہتا رہے، ہو کا ذکر کرتا رہے. اگر ذات کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عشق حق تعالیٰ میں بے خود ہو اور مدہوش ہو جا، اور اس کے لیے ہر لمحہ ذکر ہو میں غرق رہے. نال تصور اسم اللہ دے دم نو قید لگائیں ہو، نال ساتھ تصور اسم اللہ ذات دے کے دم سانس
नूं को कैद लगाए हो। तसव्वुर इसमें लज़ात के साथ सांसों को कैद कर ले। तसव्वुर जो है ना वो हमारे सिलसिला सरवरी कादरी में उतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िक्र है। ज़िक्र का मैंने पार्ट 15 में कर दिया है, 15 में, वहाँ पढ़ सकते हैं आप ज़िक्र के बारे में। ज़िक्र जो है, ज़िक्र और तसव्वुर का बामी रिश्ता ताने बाने की मानंद है। कपड़ा बुना नहीं जाता, शाह हुसैन ने तू ही ताना तू ही बाना, मेरे रूह रूह विच तू, समझे ना। जो ताना बाना होता है ना, वो बुना जाता है कपड़ा, दो तरफ से ऐसे खड्डी आती है, कपड़ा बुनती है, खड्डी आपने देखी पुरानी गुजर गई है वो, तो वो आपस में जुड़ता चला जाता है ऐसे, एक इधर से आता है एक इधर से आता है, तो आपस में जुड़ता चलता है। मैंने टेक्सटाइल मिल में भी कपड़ा बनता देखा है, ऐसे एक मशीन ऐसे लाती है, कैसे लगती, उनके दरमियान को ऐसा चक्कर चलाया होता है तो वो होता चला जाता है। ठीक है जी। ताने बाने की मानंद है, इनको एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता। अलहदा करेंगे तो खेस होगा, चादर होगी, कपड़ा होगा, वो पट जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। हम देखते हैं हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, किसी न किसी चीज़ के ख्याल में महव रहता है, एक लम्हा भी खाली नहीं रहता। देखें हमारा दिमाग जो है ना हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है जब तक हम सो नहीं जाते। अगर आप अपने माँ के बारे में सोचते हैं, माँ की छवि या तस्वीर आंखों के सामने से गुजर जाती है। अगर बीवी के बारे में सोचते हैं, बीवी की गुजर जाती है। घर के बारे में सोचते हैं, घर की तस्वीर ज़्यादा आंखों के सामने। बच्चों के बारे में सोचते हैं तो बच्चों की गुजर जाती है। जिससे ज़्यादा मोहब्बत होगी उसकी तस्वीर या छवि ज़्यादा होगी, ज़्यादा वाज़ेह होगी। जिससे कम होगी उसकी ज़रा धीमी होगी, धुंधली होगी। ये तसव्वुर है। सोचना ज़िक्र है और तशबीह का आ जाना तसव्वुर है। सूफिया कराम या फुकरा ने ये जो है कंसेप्ट कह लें आप, ये कोई अपने आप नहीं बनाया, ये कुरान पाक से लिया, सूरह मुज़म्मल से। वज़्कुरू इसमें रब्बी का, अब अपने रब के नाम का जिक्र कर, वतबत्तल अलैहि तब्तीला, और हर तरफ से टूट कर सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जो हो जा। जिक्र सांसों के ज़रिए हर लम्हे करते रहना। तसव्वुर हम इसमें लज़ात जो होता ना, ये इसको ऐसे बैठते हैं, ऐसे इसका तसव्वुर करते हैं, ऐसे। जब ये पक जाता है तो फिर आंखों के सामने अल्लाह रहता है और सोच और दिल जो है वो जिक्र याहू सुल्तान और ज़िक्र करता रहता है। समझे? इन दोनों का बैक वक़्त होना ज़रूरी है। जब तक आप जिक्र के साथ आपको तसव्वुर नहीं ना मिलता, आपका जिक्र बेकार है। इसका ऐसी तरह बयान करते हैं कि ये ज़िक्र और तसव्वुर का सिलसिला मुसलसल पर जारी रहता है। फिर इंसान ऐसा ऐसा मार्फत के मनाज़िल तय करता उसके नज़दीक अल्लाह, सांसों में भी अल्लाह और आँखों के सामने भी अल्लाह। ठीक है, ये तसव्वुर उसकी बातनी आंखें खोलता है, उसको नूरे बसीरत अता करता है। क्योंकि अल्लाह पाक को देखना ज़ाहिरी आँखों से, नूरे बसारत से या आँखों से, इन आँखों से सिर्फ़ एक ही ज़ात का खासा है। जब से ये कायनात कायम हुई है और जब तक ये कायनात ख़त्म नहीं हो जाती, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तसव्वुर आपकी बातनी आँख, नूरे बसीरत को खोल देता है, जिससे आप अल्लाह को देख लेते हैं। क्योंकि फिर उम्मत के लिए तो नूरे बसीरत ही है या बातनी आँख ही है जिससे। या दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, किसी भी चीज़ को देखने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है।
ایک روشنی کی اور ایک آنکھ کی. سمجھے نا؟ روشنی خواہ مصنوعی ہو یا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے، اور آنکھ کی. دو چیزوں میں سے ایک چیز نہ ہو تو آدمی کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا. گہرا اندھیرا ہو تب نہیں دیکھ سکتا، آنکھیں خواہ کھلی رکھے، خواہ اس کی باطنی آنکھیں کھلی ہوں. تو اسی طرح جو اس میں لذات ہے نا، یہ نور یعنی روشنی، نور دیتا ہے آپ کو. حضرت عمر فاروق کا قول ہے سر الاسرار میں، سیدنا غوث الاعظم نے تحریر کیا ہے کہ میں نے اللہ پاک کو نور ربی یعنی اللہ کو اللہ ہی کے نور سے دیکھا. سمجھے آپ؟ تو یہ تصور جو ہے نا، یہ کوئی آگے صوفیہ کرام کے اقوال ہیں، وہ اتنے لمبے ہو جائیں گے، آپ نے پڑھنا ہو تو اس کتاب میں پڑھ لیجئے گا. اور یہ تیسرا ہے کہ اور ذکر کا میں ساتھ ساتھ تصور ہے اس میں ذات بھی جاری رکھ. ذاتے نال جا ذاتی رلیا، ذاتے اللہ پاک نال ساتھ جہاں جب ذاتی میری ذات رلیا ملی. ذاتے اللہ تعالیٰ کی ذات ہو گئی، نال ساتھ جہاں جب ذاتی میری ذات رلیا ملی. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری ذات مل گئی، تب باہو نام سدائیں ہوں، تب میرا نام باہو ہوا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ سارا اوپر جو تینوں میں بیان کیا گیا ہے نا، اس کا بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب میری ذات میرا لفظ وصال الہی مجھے ہو گیا، تب میرا نام باہو تب ہوا. باہو کا مطلب باہو، ہو کے ساتھ رہنے والا. انسان کی ذات اللہ پاک کی ذات سے مل جاتی ہے، اسے معرفت الہی وصال الہی عطا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ باہو بن جاتا ہے. وصال الہی پارٹ 7 میں میں نے بیان کیا اس کا، تو اس میں دیکھ لیجئے گا پارٹ 7 یا پارٹ 7. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنی ذات کو حق تعالیٰ کی ذات میں فنا کر لیا تو تب میرا نام باہو ہوا. تو ہر انسان باہو بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو وصال حق تعالیٰ حاصل کر لیتا ہے. ابیات باہو کی شرح کے اس سلسلہ کا آغاز 6 ستمبر 2022 کو ہوا تھا. 40 اقساط یعنی پارٹس 40 میں آج مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے اس کو سنا یا سنیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو رائے فقر یعنی معرفت الہی پر چلنے اور کامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.